إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدر محترم اور ہمارے ناظرین محترم جنہوں نے بھی بہت عمدہ خطاب کیا کتاب و سنت کے عنوان پر، شیخ اشفاق صاحب اور برادر عزیز جناب محمد ندیم صدیقی صاحب اور جملہ حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنا دے. حضرات گرامی، میں نے سورہ انفال کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور حقیقت میں تو یہ پورا مضمون آج کل کے حالات کے لحاظ سے ہے. موجودہ جو صورت حال ہے ہمارے سامنے، اس کے اوپر قرآن پاک کا بڑا سٹیک تبصرہ ہے، نہایت عمدہ، اور حقیقت میں ہمارے تمام مرض کا علاج ہے، تمام زخموں کے لیے مرہم ہے اور ہماری نجات کے لیے وہ قندیل ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی یہاں پر، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، 24 اور 25، اگرچہ اس کا مضمون اور اوپر سے ہے اور پھر درمیان میں بات ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. اذا دعاکم لما یحییکم، وہ رسول جب تمہیں پکارتے ہیں تاکہ تمہیں زندگی بخش دے. اور یاد رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے اور تم سب اسی کی جانب اکٹھا کیے جاؤ گے. اور ڈرو اس فتنے سے جو صرف ظالموں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ عمومیت لیے ہوئے ہوگا، ہر ایک کے لیے ہوگا. اور یاد رکھو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. عزیزان محترم، آپ قرآن پاک کی ان الفاظ کے ایک ایک باتوں پر آپ غور کریں تو آپ کو بڑی چیزیں نظر آئیں گی. سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جب بات ایمان والوں سے کی جائے تو پھر بات میں عموم نہیں رہتا، بات میں خصوصیت آ جاتی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ نے دو طرح سے خطاب فرمایا ہے. ایک خطاب وہ ہے جو یہود، نصارہ، مشرکین، کفار سب کے لیے عام ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، سب لوگ سنو، یہودیو تم بھی سنو، عیسائیو تم بھی سنو، جینیو بدھسٹو تم بھی سنو، جتنے کفار اور مشرکین ہیں سب سنیں. اور کہیں پر جب خطاب ہوتا ہے عزیزان محترم تو خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، الہ مانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، رسول مانا، تم یہ بات سنو غور سے. اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ تم سے بات کہی جا رہی ہے، مومنو تم اس بات کو سنو. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ انفال کس وقت نازل ہو رہی ہے؟
یہ بات جب آپ جان لیں گے، یہ جب آپ پس منظر دیکھیں گے، تب آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیا تبصرہ فرمایا ہے، اور وہ علام الغیوب ہے۔ اللہ کے سامنے ماضی، حال، مستقبل سب روشن ہے، اور اللہ رب العزت کی کسی سے نہ دشمنی ہے نہ کسی سے دوستی ہے، کچھ نہیں۔ اللہ کے اصول ہے، اللہ ہر ایک پر رحم کرنے والا، وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ اس کی رحمت تو ہر ایک کے لیے عام ہے، لیکن اس کے اصول ہیں، اس کے قاعدے ہیں۔ وہ جو اس اصولوں کے اندر آتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب مومنین کو فتح حاصل ہو گئی، تمام کفر اور تمام شرک مسلمانوں کی جڑوں کو اکھاڑنے پر لگا ہوا تھا، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔ اللہ رب العزت نے جو تبصرہ فرمایا ہے، غور کیجئے، اسی سورہ انفال میں فرمایا، جنگ کا پورا تذکرہ کیا اللہ نے، اور اس کے بعد کہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے مسلمانوں، جو کفر سے اور شرک سے تمہاری جنگ ہوئی تو یہ جنگ تم نے نہیں کی، یہ تلواریں چلانا، نیزے چلانا، برچیاں چلانا، یہ تم نے نہیں چلائے، یہ اللہ نے چلائے۔ یہ جنگ تم نے نہیں کی، یہ جنگ اللہ نے کی۔ اور جب تم نے مٹی اٹھا کے پھینکی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وہ تم نے نہیں پھینکی تھی جب پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن وہ مٹی اللہ نے پھینکی تھی۔ دیکھیے یہاں پر غور کیجئے، تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس جنگ کو اپنے اوپر لیا کہ میں نے وہ جنگ کی۔ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور نہ صرف یہ کہ ساتھ ہے بلکہ فرما رہا ہے کہ تمہاری ساری تدبیریں وہ ہماری تدبیریں تھیں، ہم نے تمہارے ذہن میں ڈالی۔ جب تم نے تلوار اٹھائی تو تم نے تلوار نہ اٹھائی، وہ تلوار اٹھانا ہمارا حکم تھا، اور اس میں فتح یابی ہمارے اذن سے اور ہماری امر سے تھی۔ اللہ نے یہ تبصرہ کیا ہے پورا، اور اس پورے تبصرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کافروں کی تمام تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنے دل پر لکھ لیجئے، یہ نقش کر لیجئے، کبھی نہ بھولیے، کسی حالت میں نہ بھولیے۔ اللہ رب العزت کفار کی چالوں کو انہی پر پلٹ دینے والا ہے۔ بہت غور سے سنیے، ان چیزوں کو پکڑتے ہوئے چلیے۔ اب جب کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دیا، کفار شکست کھا گئے، بڑے بڑے ان کے جنرل اور ان کے بڑے بڑے کرنل اور ان کے بڑے بڑے ذمہ دار، اور جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا کرتے تھے، وہ سب خاک کا ڈھیر بن گئے، سب کے سب مقتول ہوئے، سب کی گردنیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اور سب کے سب زمین پر کٹے ہوئے درخت کی طرح لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے کیا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، ایک اور آیت، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ اے مسلمانوں، تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیا بات ہے عزیزان محترم، اس بات پر غور کیجئے۔ اے مسلمانوں، تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو اللہ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اب یہ جنگ کا ایک حصہ اپنی طرف کیجئے، اللہ نے کفار کو شکست دی، مسلمانوں کو فتح دی،
مسلمانوں کا سر بلند کر دیا ان کی تمام بے سر و سامانی کے باوجود، جبکہ ان کے پاس تلواریں بھی صحیح نہ تھیں، جبکہ ان کے پاس تیر اور کمان بھی صحیح نہ تھے، جبکہ ان کے پاس زرہ نہ تھی، جبکہ ان کے پاس خود نہ تھے، جبکہ ان کے پاس گھوڑے بھی نہ تھے، اور اس بے سر و سامانی کے حالت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور یہ کہا کہ سنا تم نے، جب تم نے تیر چلائے تھے تو تم نے نہیں چلائے تھے، وہ ہم نے چلائے تھے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد فرمایا کہ خبردار، تمہاری کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو جائے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہاں اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ یہ بات اب بات کا دوسرا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یہ ہے وہ جڑ، جیسے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، کمر کے پاس جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر اسے توڑ دیا جائے تو انسان پڑ جاتا ہے، خواہ کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، کیچوے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ کوئی طاقت کوئی قوت باقی نہیں رہتی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، غور کیا یہاں پر آپ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر غور کیجئے، مسلمان تو ہیں ہی اسی لیے کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے، مسلمان تو وہی ہے جو اللہ پر ایمان لایا، جو اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور رسول سے اپنے منہ کو مت پھیرو، وانتم تسمعون، اور تم سن بھی رہے ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے ماقبل میں دیکھنا ہوگا، یہود اور نصارہ کی تاریخ دیکھنی ہوگی۔ اللہ نے ان کے درمیان تورات جیسی عظیم کتاب اتاری اور موسیٰ جیسا عظیم پیغمبر اتارا، اور تورات کے بارے میں فرمایا فیہ ھدی و نور، یہ ہدایت کی کتاب ہے، نور کی کتاب ہے، روشنی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ تورات کی موجودگی میں، تورات کے ہوتے ہوئے اور موسیٰ کی وفات کے بعد، موسیٰ کے جانے کے بعد، ان لوگوں نے تورات کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی۔ میرے عزیزوں، بہت سننے والی بات ہے یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جس پر قرآن پاک میں تبصرہ کیا ہے۔ اور ابھی ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے، موجودہ جو مسلمانوں کی سچویشن ہے اس کے لحاظ سے، یہ آیات جو آج ہم نے انتخاب کی ہے سورہ انفال کی، یہ بہترین آیات ہے، سٹیک آیات ہے، اور ہمارے زخموں کا مرہم ہے۔ کاش کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، جانے کے بعد، لوگوں نے تورات کے اندر اپنی باتیں داخل کر دیں، شریعت کو بگاڑ ڈالا، لوگوں کی باتیں شریعت کا حصہ بن گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اختیار دے دیا گیا کچھ لوگوں کو کہ تم شریعت بناؤ، تم شریعت کے اندر کچھ چیزیں داخل کرو، کچھ چیزیں باہر کرو، کچھ اس کے اندر لے کر آؤ، کچھ چیزوں کو باہر کرو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تورات کا ایک پورا ملغوبہ تیار ہو گیا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں لی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کہے گا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، تم لوگ تورات کی آیتوں کے ادھر سے ادھر کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر تحریف معنوی کرتے تھے، تحریف لفظی کرتے تھے، اور اس کے بعد جو قرآن پاک نے تبصرہ کیا ہے، اللہ کی پناہ، میں نہیں سمجھ سکتا ہوں اس سے زیادہ کھل کر کوئی بات اور کہی جائے گی۔ فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تباہی ہو، بربادی ہو، لکھ دی گئی، تباہی ہو، بربادی ہو
ان ہاتھوں کے اوپر جو یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ لو اللہ کی طرف سے. لکھتے ہیں خود سوچا، خود غور کیا، خود فکر کیا، خود اپنے لحاظ سے ایک رائے بنائی، اپنے لحاظ سے سوچ کے ایک چیز تیار کی، ایک رائے ہے، ایک قول ہے، ایک بات ہے، اور اسے پیش کیا کہہ کر عوام الناس کے سامنے، لوگوں کے سامنے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ پکڑو یہ ہے دین، یہ پکڑو یہ ہے شریعت، یہ پکڑو یہ ہے اسلام، یہ پکڑو یہ اللہ کی نازل کردہ ہے. یہ کیا تم لوگوں نے، اے یہودیوں، اے نصارہ، تم نے کیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ہم نے ان کے اوپر ذلت تھوپ دی اور مسلط کر دی. وہ جس جگہ رہیں گے ذلیل رہیں گے، جہاں رہیں گے ذلیل رہیں گے. کیوں؟ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت جو اللہ نے انتہائی محفوظ طریقے سے اپنے پیغمبر پر نازل کی، اور وہ پیغمبر اس دین کو، اس شریعت کو لوگوں تک پہنچاتا رہا. اس کے جانے کے بعد لوگوں نے اس شریعت کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی. تمہاری اوقات کیا تھی؟ تمہاری حیثیت کیا تھی کہ تم شریعت میں اپنی باتیں داخل کرتے؟ اللہ نے اس کو شرک سے تعبیر کیا اور یوں کہا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں، شریک بنا رکھے ہیں اللہ کے، جو ان کے لیے دین بنا کر دیتے ہیں؟ اللہ نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی. عزیزان محترم، یہ بنی اسرائیل کا گناہ دیکھا آپ نے؟ یہ بنی اسرائیل کا جرم دیکھا آپ نے؟ بنی اسرائیل کا یہ وہ جرم ہے جس کی بنیاد پر اسے عزتوں سے اتار کے ذلتوں کے قعر مذلت میں ڈال دیا گیا. وہ بلندیوں پر فائز تھے، داؤد اور سلیمان کی حکومت تھی، گولڈن ایج تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان پر ظالم مسلط کیے. بخت نصر جیسے لوگوں کو مسلط کیا جس نے ان کی عورتوں کو بندی بنایا اور ان کے مردوں کو غلام بنایا، اور گھوڑوں اور جانوروں اور خچروں کی جگہ پر بنی اسرائیل کو ہانک کر اور جوت کر لے کر گیا اور ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے. ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا اور اس کی جڑوں کو اکھاڑ دیا اور اس کی اینٹوں کو بھی اپنے یہاں سے لے کر گیا. یہ جو ذلت کا عذاب نازل ہوا ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو سنایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم سے پہلے قوم تھی یہاں پر، وہ بنی اسرائیل تھے، اللہ کے بڑے پیارے تھے، اللہ نے بڑا عروج دیا، بڑی زندگی عطا فرمائی، بڑی عظمتیں ان کے مقدر میں لکھ دی، لیکن جب انہوں نے یہ حرکت کی تو پھر ہم نے انہیں ذلیل کر دیا. ہم نے نبی اس لیے بھیجا تھا کہ نبی کی اطاعت کی جائے، ہم نے تورات اس لیے اتاری تھی کہ تورات کے احکامات پر عمل کیا جائے، لیکن ان لوگوں نے تورات بھی بگاڑ دی اور اپنے نبی کو پیچھے چھوڑ دیا. تو تم خود بتاؤ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب. تم میں سے جو ایسا کرے اس کو کیا سزا ہونی چاہیے سوائے یہ کہ دنیا میں اسے ذلیل کر دیا جائے اور آخرت میں اسے دردناک عذاب دیا جائے. عزیزان محترم، ہماری اس پوری بات کی جو ہم نے گفتگو کی ہے، اس پوری بات کا خلاصہ ایک حدیث شریف سے ہوتا ہے جو ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو 3-4 دن ہوئے تھے ان کے اسلام لائے ہوئے. اچانک ایک دن وہ بڑے پریشان سے سراسیمہ گھبرائے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتی. حضرات، میں آپ سے توجہ چاہوں گا، میں یہاں پر آپ سے توجہ چاہوں گا، بڑی اہم بات ہے یہ پورے عروج زوال کی داستان ہے جو قرآن پاک میں تبصرہ کیا ہے. لوگ قرآن پاک سے ایسے ہی دور ہیں، بھاگ جاتے ہیں لوگ.
اور بدبختی ہو ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو قرآن پاک سے دور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 17 علوم چاہیے تب تم قرآن پاک کو سمجھ پاؤ گے. لوگوں کو حدیثوں سے دور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار حدیثیں نہ پڑھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا ہے, جی ہاں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں. پوری کتاب لکھی انہوں نے, ایک صاحب ہیں, میں نام لے لیتا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, انہوں نے کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے تقلید کی شرعی حیثیت. اس کے اندر لکھتے ہیں, بالکل شروعاتی صفحے میں کیا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خود سے حدیثوں کو پڑھنا شروع کرے تو وہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس بات پر جو پیغمبر, جو نجات کا پیغمبر, جو ہدایت کا پیغمبر, سراپا ہدایت, جسے مینار نور بنایا گیا, جسے روشنی قرار دیا گیا, جسے اللہ نے اتارا, اس کے بارے میں یہ کہا جائے جو ان کی حدیثیں پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو خیال بھی رکھیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ عروج و زوال کی داستان ہے جو اللہ کا تبصرہ ہے یہ. اور ہم نے ابھی بتایا تھا جیسے انسان چل رہا ہو اور اس کی کوئی کمر پہ چوٹ مار دے اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے, وہ تڑاپ سے گر جائے گا زمین کے اوپر, چل نہیں پائے گا. ہاتھ ہے مگر حرکت نہیں کر رہے, پیر ہے مگر حرکت نہیں کر رہے, دماغ ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہا ہے, زبان ہے لیکن بول نہیں پا رہا ہے. وہ بالکل فالج زدہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے سوائے ماتم کرنے اور افسوس کرنے کے اور اپنے آپ پر رونے کے, اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں. وہ دنیا میں ہے, دنیا کے اندر عذاب اس پر مسلط کر دیا گیا. تو شریعت کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ اس پوری بات کا خلاصہ اللہ کے رسول کی اس حدیث سے ہوتا ہے جو آپ سنیں. حضرت عدی ابن حاتم آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جو میری سمجھ میں نہ آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہتے ہو, کون سی قرآن پاک کی آیت ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آئی؟ فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے یہ, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اہل کتاب نے یعنی یہود اور نصارہ نے, اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا. اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل نے, اہل کتاب نے اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا. اے اللہ کے رسول, یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئی, اس لیے کہ ہم بنی اسرائیل نے اپنی پوری 2500 کی تاریخ میں کبھی اپنے علماء کو اور درویشوں کا رب نہیں بنایا. یہ ہم نے کبھی رب نہیں بنایا. پھر یہ قرآن پاک کی آیت کیا کہتی ہے سنیے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے. کیا فرمایا؟ فرمایا الیس اذا کان اذا احلوا علیکم شیئا استحللتموه واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموه قال نعم قال فذلك هو الرب. کیا ایسا نہ ہوا کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال قرار دیا اور تم نے حلال مانا, اور تمہارے علماء نے کسی چیز کو حرام قرار دیا اور تم نے حرام مانا. یہ حلال اور حرام کرنا علماء کا کام تھا کیا؟ یہ جائز کرنا, ناجائز کرنا, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, ناجائز ہے, یہ ضروری ہے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ دین ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ بتانا کس کا کام تھا؟ شریعت بنانا کس کا کام؟ شریعت تو اللہ اتارتا ہے. نبی کا کام تو شریعت کو پہنچا دینا ہے. تم کب سے ہو گئے کہ شریعت بنانے بیٹھ گئے؟ تمہارے علماء نے شریعت بنائی. تورات کے احکام تو اتنے تھے, تلمود کے احکام زمین سے لے کر چھت تک, اس قدر احکام. اللہ نے احکام تو چند نازل کیے تھے, لیکن تم نے اپنے دماغ سے سوچ سوچ کر, مسائل بنا بنا کر, دین بنا بنا کر, دین گڑھ گڑھ کے تم نے ہزاروں مسائل بنائے. دین تو اتنا چھوٹا سا ہے, دین تو بڑا آسان ہے, لیکن تم نے جو دین بنایا, اللہ کی پناہ, قرآن پاک نے اسے اغلال کہا ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. کیا ہم نے تمہاری پیٹھ پر سے اس بوجھ کو دور نہ کر دیا جو تمہاری کمر کو توڑ رہا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد وہ شریعت کے احکام تھے جو یہود اور نصارہ کے علماء نے خود سے بنا لیے تھے, اللہ نے نازل نہیں کیے تھے. وَلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ اللَّهُ, اللہ نے انہیں نہیں اتارے تھے, یہ لوگوں نے خود سے گڑھ لیے تھے. عدی ابن حاتم نے کہا اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں. ہاں ایسا تو ہوا. آج تورات ہمارے ہاں کیا ہے؟ تورات سیناگوگ میں پڑھی جاتی ہے, یہودیوں کی نماز میں پڑھی جاتی ہے, عیسائیوں کی نماز میں پڑھی جاتی ہے.
عیسائیوں کے چند خطبوں میں پڑھ لیا جاتا ہے، یہ استثناء ہے، تاریخ ہے، پڑھ لی گئی. لیکن جب زندگی برتنے کا موقع آئے تو پھر تلمود نکالی جاتی ہے. تلمود کیا ہے؟ جانتے تلمود کیا ہے؟ تورات کی علماء کے ذریعے کی گئی تشریح. تلمود کیا ہے؟ 18 جلدوں میں ہے. علماء تورات کی تشریح جو علماء نے کی اور دین بنا کر دیا. اور صاحب جتنے علماء اتنی تشریح. ایک صاحب نے کہا تورات کا یہ مطلب، ایک صاحب نے کہا یہ مطلب، ایک صاحب نے کہا یہ دین، ایک صاحب نے کہا یہ دین. اور اس طریقے سے دین 72 فرقوں میں 73 فرقوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا. اللہ کے نبی جب اس دنیا سے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہا یہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. یہاں پر قابل غور بات ہے. جب اللہ کے رسول کو یہ بتانا ہوا کہ مسلمانوں میں فرقے ہوں گے تو بنی اسرائیل کا حوالہ دیا. بنی اسرائیل تقسیم ہوئے تو بنی اسرائیل کیسے تقسیم ہوئے؟ سوال ہے. بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے کیسے بنے؟ کس اساس پر بنے؟ کس بنیاد پر بنے؟ وہ کون سی بنیاد ہے جس نے بنی اسرائیل کو الگ کر دیا، 72 فرقوں میں تقسیم کر دیا؟ یہ سارے کے سارے 72 فرقے، چاہے یعقوبیہ ہو چاہے نستوریہ ہو، جو بھی فرقے ہوئے، یہ سارے کے سارے فرقے موسیٰ کو اپنا پیغمبر ماننے والے، تورات کو اللہ کی کتاب ماننے والے، مرنے کے بعد زندگی پر یقین کرنے والے، جنت اور دوزخ پر یقین کرنے والے. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے کیسے؟ جب موسیٰ سب کے پیغمبر ہیں اور اللہ سب کا رب ہے اور تورات سب کی کتاب ہے، تو پھر تقسیم کیسی؟ پھر فرقے کیسے؟ جی ہاں، فرقے ہوئے کیسے؟ جب علماء نے شریعت بنانی شروع کر دی، جب لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے رسم بنائے، رسوم بنائے، جاہلی رسمیں بنائی اور وہ تورات کا حصہ قرار دی. تب آج ہمارے یہاں بھی مسلمانوں کی حالت کو آپ دیکھ لیجئے. اچھا پوچھئے صاحب، ہم سے پوچھئے آپ، یا کسی سے بھی پکڑ کے پوچھئے، مسلمانوں کے اندر یہ جو فرقے ہیں یہ کیسے ہوئے؟ کیا بنیاد ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں کوئی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، کوئی کہتا نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں، اللہ سب کا رب ہے. کہ اچھا تو عبادت کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہوتی ہے؟ سب کہیں گے نہیں عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی. کہ اچھا تو نبی کوئی اور ہے کیا؟ کہا کہ نہیں صاحب، نبی بھی اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی. اچھا تو قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، رسول بھی ہے، قبلہ بھی ہے. پھر کیا بنیاد بتاؤ؟ یہ 72 فرقے بنے کیسے؟ بنیاد بتاؤ. آپ کہیں گے عزیزو کیا بتائیں، شخصیت کی بنیاد پر فرقے بنے. ایک صاحب نے کہا یہ صاحب کو دیکھیے، یہ حضرت امام مالک ہیں. صاحب کیا کہنے، امام دار الہجرہ، بہت زبردست. اب بہت ساری باتیں امام مالک کے نام پر موسوم کر دی گئی. امام مالک تو دنیا سے چلے گئے اور ہزاروں لاکھوں لوگ امام مالک کے نام پر ایک فرقہ بنا کر بیٹھ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ امام مالک کی طرف منسوب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امام مالک کی طرف منسوب ہے. وہ امام مالک یہ کہہ کر گئے کہ سنو، اللہ کے رسول کی حدیث کے علاوہ تمہارا کوئی دین نہیں ہے. اگر میری کوئی بات اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف مل جائے تو میری بات چھوڑ دینا. وہ جب تک زندہ رہے تو کوئی فرقہ نہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے نام پر لوگ فرقہ بنا کر بیٹھ گئے. جتنے فرقے آپ دیکھ لیجیے، کوئی فرقہ بنتا ہے کسی شخصیت کے نام پر بنتا ہے، اس شخصیت کو ابھارا جاتا ہے، اس شخصیت کے ترانے گائے جاتے ہیں، اس شخصیت کی عظمتیں بلند کی جاتی ہیں. یہ اتنا قرآن پڑھتے تھے، یہ اتنی نماز پڑھتے تھے، ان کے پاس اتنی عقل تھی، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، اور پھر ارد گرد اسی کی رائے، اسی کی فکر، اسی کی باتیں، اسی کے ارد گرد سب گھومتا رہتا ہے اور ایک فرقہ بن کر تیار ہو جاتا ہے، جیسے یہودیوں کے یہاں سے وہ.
لوگوں کی 4 لوگ ہوں گے 4 رائے ہوں گی، 10 لوگ ہوں گے 10 رائے ہوں گی، 1000 لوگ ہوں گے 1000 رائے ہوں گی. یہ سلسلہ نہ کبھی بند ہوا ہے نہ کبھی بند ہوگا. ان تمام شخصیت کو ہٹا دو اور ایک شخصیت کو رکھو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ دیکھیں گے سارے فرقے دھڑام سے گر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، تو آپ غور کر کے دیکھیں کہ بنی اسرائیل کیوں تقسیم ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر عالم ان کا تورات کی تشریح اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور دین بنا بنا کر دے رہا ہے. فرقہ بنتا چلا، کیوں کچھ لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے، کچھ اس کے خلاف ہوں گے. کوئی کہے گا ہمارے عالم بڑے بڑھیا ہیں، دوسرا کہے گا نہیں صاحب ہمارے عالم سب سے اچھے ہیں. پھر تو یہ بھی ہوگا، کوئی کہے گا تمہارے عالم تو چور تھے، اور دوسرا کہے گا نہیں تمہارے عالم خود ہی چور تھے. وہ کہے گا میرے عالم اتنے بڑے جید عالموں میں سے تھے، دوسرا کہے گا نہیں میرے عالم مجھ سے بڑے تھے. ایک کہے گا میرے عالم 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو دوسرا کہے گا میرے عالم جب عشاء کی نماز کے بعد لیٹے تو فجر تک مسائل بناتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بغیر وضو کے بغیر کھڑے ہو گئے اسے مسلح پہ. لوگوں نے پوچھا تو بتایا، کہا کہ ہم کیا بتائیں، پوری رات ہم مسائل سوچتے رہے. یہ ہوگا نہیں، یہ بنایا جائے گا، یہ کہانیاں گڑھی جائیں گی تاکہ لوگوں کی شخصیتیں بلند ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے یہ صحابہ ہیں. یہ 2 باتیں ہیں میرے عزیزوں، ان باتوں کو پکڑ لیجیے. میں ہوں، میں کس پر؟ واتبع ما اوحی الیک، پیروی کرو جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، جو آپ کے اوپر اے نبی وحی کی جا رہی ہے، آپ اس کی پیروی کریں. واستقیم کما امرتا، اور قائم ہو جاؤ جیسے ہم نے تمہیں حکم دیا ہے اے نبی کام کرنے کا. تو نبی کیا ہے؟ نبی تو اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچانے والا ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، میرے رسول کا کام تو تم تک پہنچا دینا ہے کھلم کھلا. نبی شریعت تھوڑی بناتا ہے، نبی اپنی طرف سے باتیں تھوڑی کرتے ہیں. نبی تو وہ ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو اللہ نے اتارا ہے، جو وحی کیا ہے وہ تم تک پہنچاتے ہیں. تو رسول کس پر ہیں؟ جو ان پر وحی کی جا رہی ہے اس پر قائم ہے. اللہ کہتا ہے کہ فجر کے 2 رکعت پڑھو، محمد مصطفیٰ فجر کے 2 رکعت پڑھا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے ظہر کی 4 رکعت پڑھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 رکعت پڑھا رہے ہیں. حکم ہوتا ہے کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو تو قصر کرو. اللہ کے پیارے رسول سفر کی حالت میں ہیں تو قصر کرتے ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے اور وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکے، ان کے ساتھی بھی رکے، انہوں نے نماز پڑھی، آ کر بیٹھ گئے اپنے اونٹ پر. دیکھا ابھی ان کے ساتھی نہیں آئے، وہ انتظار کرتے رہے. جب تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے تو کہنے لگے تم لوگ کس چیز میں مشغول ہو گئے تھے؟ کہنے لگے ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نفلیں پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، میں نے تو اللہ کے رسول کے ساتھ میں سینکڑوں مرتبہ سفر کیا ہے، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. میں بھی نہیں پڑھتا، 2 رکعت سے زیادہ بھی نہیں پڑھتا. تم کیا سمجھتے ہو نماز پڑھنے میں بڑا ثواب ہے؟ نہیں، نماز اس طرح پڑھنے میں ثواب ہے جیسا اللہ کے رسول نے پڑھی. تم سمجھتے ہو روزہ رکھنے میں بڑا ثواب؟ نہیں، روزہ اس طرح رکھنا جیسا اللہ کے رسول نے بتایا اور جب بتایا ہے. فرمایا جمعے کے دن کو مخصوص کر کے روزہ نہیں رکھا جائے گا. اب کوئی جمعے کے دن مخصوص کر کے روزہ رکھتا ہے، غلط ہے. عید کے دن کا روزہ نہیں ہوگا، ایام تشریق میں روزے نہیں ہوں گے، اب وہاں پر روزہ نہ رکھنا ہی ثواب ہے. فرمایا کہ جمع بین صلاتین ہوگی، حج کرنے کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں، اب وہاں پر آپ کہیں کہ نہیں ہم اپنے وقت پر نماز پڑھیں گے. نہیں پڑھ سکتے صاحب، نماز پڑھنا کمال نہیں ہے. نماز اس طرح سے پڑھنا جیسا اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ کمال ہے. ثواب اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ نے خوب نمازیں پڑھ لی، ثواب اس بارے میں ہے کہ آپ نے نمازیں کیسے پڑھی، اللہ کے رسول کے مطابق پڑھی ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف پڑھی. یہ سب سے اصل بات ہے.
ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائنے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہے، نماز کی عین حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرتے ہیں، اسی نماز کے اندر ان کے ہاتھ کو اٹھا کر داہنے کو بائیں پر رکھ دیتے ہیں۔ صحیح کر کے نماز پڑھ، یہ نہیں کہ جیسا جی چاہ پڑھ لے، پڑھ ہی تو رہے، اللہ ہی کے لیے تو پڑھ رہے نا، ایسا نہیں ہے۔ جس پر اللہ کے رسول ہیں اور فرمایا جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اب میرے صحابہ کس پر ہیں؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 دیکھ لیجئے، اتبعوا ما اوحی الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه او من اولیاء قلیل ما تذکرون، اس طرح کے سورہ اعراف کی آیت میں آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه، کیا ہے حافظ جی؟ من دونه من اولیاء، سورہ اعراف کی آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ جی جب کھول کے دیے نکال قلیلا ما تذکرون، کھول کے دیے نکال کے دیے، نہیں ایک بھی آیت ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے، ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ حافظ بیٹھے ہیں یہاں پر، قرآن پاک موجود ہے، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ یہ صحیح پڑھ رہے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے صحابہ کی جماعت تم پیروی کرو ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے بات کو؟ جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں توجہ چاہوں گا آپ کی، جو رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، کس کے اوپر اتارا جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا جا رہا ہے، کیونکہ شریعت انہی کے اوپر اتر رہی ہے، اللہ انہی کے اوپر اتار رہا ہے۔ اب لوگوں کی رائے، لوگوں کا قول، لوگوں کا خیال، لوگوں کی فکریں، یہ کہاں ہے؟ لوگوں کا قیاس کیا اس میں داخل ہے؟ لوگوں کا استماع، جزاک اللہ خیر، سورہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے تمہارے لیے، انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے، جو اللہ اتار رہا ہے، جو اللہ شریعت نازل کر رہا ہے، جو اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار رہا ہے، اس کی پیروی کرو۔ میرے عزیزو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی، یہ بات مکمل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اللہ علام الغیوب ہے، وہ بہت جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ یہاں ایسا لگتا ہے کہ بات پوری ہو گئی، لیکن نہیں، بات پوری نہیں ہوئی۔ اگر بات پوری ہو جاتی اور سمجھ میں آ جاتی تو پھر یہ فرقے کیوں بنتے، یہ شیطان مردود کی چالیں کیوں ہوتی، یہ مسلمانوں میں دھڑے کیوں ہوتے، یہ مسلمانوں میں تفریقیں کیوں ہوتی، یہ اختلافات کیوں ہوتے، یہ رمضانوں کے اندر آپس میں گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے پر تلواریں چلانا یہ کیوں پایا جاتا، یہ ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو مرتد کہنا یہ کیوں پایا جاتا اگر بات اتنی ہی ہوتی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ یہ بھی شرط، صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لی، نہیں، ایک بات اور بھی ہے، محمد مصطفیٰ کے بات کے سامنے اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو، اس کا انکار کرو۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ تم آئے اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا ہو گیا، نہ، یہ سجدہ بعد میں کرنا، پہلے ہزاروں بتوں کا انکار کرو۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم نے ادھر پیڑ پر سجدہ کر لیا، کسی پتھر کے سامنے سجدہ کر لیا، لات اور عزا کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا، پیشانی رگڑ دی اور اس کے بعد آئے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے بھی سجدہ کر لیا۔ میں خانے سے اٹھے تو مسجد سے جو اٹھے تو خرابات کو ہو آئے، پی آئے تو پھر بیٹھ رہے یاد خدا میں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے ٹھہرو، پہلے انکار کرو، سارے بتوں کی پیروی تم نہیں کرو گے،
لات کی، عزا کی، ہبل کی، یا کوئی بھی جو جس کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہو اس کا انکار کرو، اس کے بعد آؤ اللہ کے سامنے سجدہ کرو. سمجھے آپ؟ یہ نہیں کہ ہم نے تو محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لی، ہم نے صاحب نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم تو اللہ کے رسول کو ماننے والے نہیں. ٹھہرو، ایسے نہیں ماننے والے ہو. یہ بتاؤ تمہاری شریعت کس کی اتاری ہوئی ہے؟ یہ تمہارے مسائل کہاں سے آئے؟ یہ تمہارے فتوے کس کی مہر سے آ رہے ہیں؟ یہ تم نے جائز کہا کہاں سے جائز کہا؟ یہ حرام کہا کہاں سے حرام کہا؟ یہ حلال ہے کہاں سے حلال ہے؟ یہ بتاؤ پہلے، اس کے بعد آؤ. جو سنو، تم یہ جو وضو کر کے آ رہے ہو، یہ بتاؤ جو گردن کے اوپر مسا کر کے آئے ہو، یہ کون سی شریعت میں لکھا ہے؟ ٹھہرو، نماز پڑھنے جا رہے ہو، مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہو، یہ جو اللہ اکبر کہہ رہے ہو، ٹھہرو پہلے، اللہ اکبر بعد میں کہنا. پہلے یہ بتاؤ جو تم یہ کہہ رہے ہو، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بتاؤ پہلے، یہ کون لے کر آیا ہے؟ جب تم رمضان کے روزے رکھنے چلتے ہو، جب سحری کھا لیتے ہو، اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ اس کے بعد کہتے ہو بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان. یہ کہتے ہو کہاں سے آیا؟ یہ کس نے بنا کر دیا؟ یہ جعلی نوٹ کون پکڑا گیا تم کو؟ اصلی نوٹوں کے بیچ میں یہ ڈپلیکیٹ نوٹ کون رکھ گیا؟ پکڑو اس کو، مجرم کو پکڑو. اور اگر نہیں پکڑو گے تو تم سب سے بڑے مجرم ہوگے. جو دیدہ و دانستہ چائے کے اندر پڑی ہوئی زندہ مکھی کو تم نکلے جا رہے ہو، اس کو دیکھو پہلے. یہ نہیں ہے کہ صاحب بس ٹھیک ہے ٹھیک نہیں. ولا اتبعوا، تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتر رہا ہے، اور مت پیروی کرو اس کی جو تمہارے اولیاء ہیں، ان کی پیروی نہ کرو جو تمہارے دل کے بڑے قریب ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو کہ بڑے علامہ ہیں، بڑے فہامہ ہیں، بڑے جینیس ہیں، بڑے ولی ہیں، تقی من اتقیاء اللہ ہیں. یہ سب چھوڑو. شریعت بنانے کا حق تو یہاں نبی کو بھی نہیں ہے. بتاؤں میں آپ کو کیسے؟ سورہ تحریم پڑھیے. ایک مرتبہ، لمبا قصہ ہے، مختصر یہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا کہہ دیا کہ آج سے میں شہد نہیں پیوں گا، بس میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں شہد نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کیوں حرام کر رہے ہو جس کو ہم نے حلال کیا ہے. یہاں نبی کو بھی تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیوی کی بیویوں کی خوشیاں چاہتے ہو، ان کو خوش کرنا چاہتے ہو. تمہیں یہ کس نے حق دیا کہ حلال کرو حرام کرو؟ نبی کو بھی حلال اور حرام کا حق نہیں. نبی تو پہنچانے والا ہوتا ہے، نبی تو بات کا بتانے والا ہوتا ہے. اللہ نے اتارا، نبی نے پہنچا دیا، یہ کام ہوتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی تمہارے اوپر جو اتارا جا رہا ہے تم اسے دوسروں تک پہنچا دو. شریعت بنائی نہیں جاتی جو بیٹھ کر گھر میں اپنے بناتے ہیں، جو بیٹھ کر فتوے تیار کرتے ہیں، جو بیٹھ کر دین تیار کرتے ہیں، جو بیٹھ کر ایک لمبی لسٹ بناتے ہیں. صاحب نماز کی یہ آداب ہیں، یہ سنتیں، کھانے کی یہ سنتیں، فلاں کی یہ سنتیں، اور حدیثوں میں اس کا پتہ ہی. جنازے کی حالت دیکھ لیجیے. قبر کے اوپر پہنچ گئے، صاحب اذان دے رہے ہیں، قبر کے اوپر اذان دے رہے. کہہ رہے کیوں اذان دے رہے کہ جب اذان دی جاتی تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لہذا جب مردوں سے پوچھا جائے گا ادھر ہم اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں گے، وہ فرشتے جواب دینا شروع کر دیں گے، ٹائم نکل جائے گا. یہ کیا احمق پنے کی باتیں، بیوقوفی کی باتیں؟ تمہیں کون سی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ اذان، مردے کو دفن کرنے کے لیے پہنچ گئے، لمبی لمبی کیوڑے کی بوتلیں لے کر پہنچ گئے، عطر کی بوتلیں لے کر پہنچ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ صاحب آب زمزم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کا پڑھا ہوا پانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی. اب میت باہر ہے اور جو صاحب قبر کے اندر اترے ہیں، لاؤ بھائی بوتل لاؤ، وہ کیوڑے کی بوتل ہے، یوں چھڑک رہے ہیں. داہنی طرف صاحب آب زمزم چھڑکا جائے گا، اور جب پیکیانے کی طرف وہ سورہ بقرہ کا پڑھا ہوا اور سورہ آل عمران کا پڑھا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اچھا صاحب میت کو اتار دیا گیا، میت کو رکھ دیا گیا، لیکن وہ صاحب عہد نامہ کہاں ہے؟ عہد نامہ نکالا گیا، نور نامہ نکالا گیا، وہ صاحب شجرہ نکالا گیا. یہ پیر صاحب کا شجرہ ہے، یہ مرید صاحب کا شجرہ ہے، یہ فلاں کی پیری میں ہے. نعوذ باللہ، لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو نے اللہ کے دین کو کھلواڑ بنا کے رکھ دیا، تماشا بنا کے رکھ دیا. میت دفن ہوگی، اس کے اوپر اگربتی سلگائی جا رہی ہے، اس کے اوپر چادر چڑھائی جا رہی ہے، اس کے اوپر پھول چڑھائے جا رہے ہیں، وہاں پر قل ہو رہا ہے، قل شریف پڑھا جا رہا ہے. سب کیا تماشے دین کو،
جو ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو اپنے اولیاء کی جن کو تم اولیاء سمجھتے ہو. اگر وہ اولیاء ہوتے تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے پیروکار ہوتے، محمد مصطفیٰ کی سنت پر چلنے والے ہوتے، اللہ کے نبی کی بات کے علاوہ کوئی اور بات بتانے والے نہ ہوتے. یہ نہ کہتے کہ چلے آؤ یہ میرا طریقہ ہے، یہ نہ کہتے، یہ نہ کہتے کہ آؤ میرے راستے کی طرف آؤ، یہ نہ کہتے. وہ امام مالک کی طرح کہتے. امام مالک نے کیا کہا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، حدیثیں پڑھا رہے ہیں. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے، فلاں صاحب تو کچھ اور کہتے ہیں. انہوں نے کہا سنو، کل یؤخذ ویرد اللہ قول صاحب عدل، ہر ایک کی بات مانی بھی جائے گی چھوڑی بھی جائے گی سوائے اللہ کے رسول کی بات کے. ان کی ہر بات مانی جائے گی، کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی. میرے عزیزو، اگر یہ ہو جائے، یہ چیز اگر ہو جائے تو آپ یقین کریں اسلام ہو جائے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہی سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ایک بات، تم پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا ہے. نمبر 2، مت پیروی کرو اپنے اولیاء کی شریعت کو چھوڑ کر. اب ہم کو لگتا ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہوگی، لیکن نہیں. اللہ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، یہی بات ہے جو تم سب سے کم سمجھتے ہو. ساری باتیں تمہارے دماغ میں بیٹھ جائیں گی، لیکن جب بات آ جائے گی کہ ان شخصیت کی باتیں نہیں ماننی ہیں، فتویٰ تو صرف محمد مصطفیٰ کا چلے گا. جب اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے پھر کسی کا قول نہیں، تو آپ کہیں کہ صاحب یہ بات نہیں سمجھ میں. اس لیے کہ ہمارے علماء نے بھی تو بہت سوچ کر کہا ہوگا، ان کے سامنے بھی تو حدیثیں ہوں گی. یہ جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے سامنے بھی تو حدیثیں ہوں گی. عزیزان محترم، ان چاروں ائمہ کے بارے میں ایک بات ہم بتا دیں، ان سب کا قول یہی ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے تو پھر میری بات نہیں مانی جائے گی، تم اپنا سمجھو، اللہ کے رسول کی بات کرو. امام شافعی تو غصے سے کھڑے ہو گئے تھے، اہل علوم میں علامہ غزالی کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے کہنے لگے کہ میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی، اگر میری کوئی بات حدیث کے خلاف ہو جائے. امام شافعی کا قول. امام احمد بن حنبل نے کہا لا تقلدونی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعیہ ولکن خذوهم من حیث اخذوا، نہ میری پیروی کرو، نہ مالک اور شافعی کی اور اوزاعی کی، بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا. یہ صاف صاف کہا انہوں نے. لیکن قرآن پاک میں جو کہا ہے قلیلا ما تذکرون، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، یہی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہیں سے تمہارا اختلاف شروع ہو جائے گا، یہیں پر تمہارے جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اچھا، اب ہم اپنی بات کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی بدر کے میدان میں، اس وقت اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ جنگ تم نے نہیں لڑی ہے، یہ جنگ ہم نے لڑی. اللہ تمہارے ساتھ ہے. جس وقت تم تیر چلا رہے تھے وہ تم نہیں چلا رہے تھے، وہ ہم چلا رہے تھے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ تمہاری کثرت کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ مومنین کے ساتھ. اس کے بعد دوسرا حصہ کیا ہوا بات کا؟ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک نہیں. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو، اس سے منہ نہ موڑو. ولا تولوا عنہ، تولا کہتے ہیں پیٹ پھیر کر چل دینا. یہ چہرہ ہے، آپ نے پیٹ پھیری اور چل دیے. فرمایا ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، تم سن بھی رہے ہو، اللہ کے رسول تمہیں بلا بھی رہے ہیں، اللہ کے رسول تمہیں بتا بھی رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، سند اس کی بے غبار ہے، اس کے بیان کرنے والے راوی سب ثقہ ہیں، سب معتبر لوگ ہیں. اللہ کے رسول کی یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی، ثابت ہو گئی، قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی. یہ اللہ کے رسول کی بات ہے اور تم کہو کہ ٹھیک ہے یہ بات سر آنکھوں پر، لیکن ہمارے امام کا جو قول ہے ہم اسی پر عمل کریں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا معلوم؟ اب سنیے تیسرا حصہ، اب گفتگو کا تیسرا حصہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورہ انفال میں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
لعلکم تشکرون یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. یاد کرو مسلمانوں. اب دیکھیے مسلمانوں کو یاد کرایا جا رہا ہے اور ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے اس سچویشن کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ اے مسلمانوں یاد کرو مکہ مکرمہ کی زندگی کو یاد کرو. اذ انتم قلیل، جب تمہاری تعداد تھوڑی تھی، تم اقلیت میں تھے، کفر طاقت میں تھا، کفر طاقتور تھا، اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس اسلحے تھے، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس کے پاس پروپیگنڈا کی طاقت تھی. اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے ان یتخطفکم الناس، تمہیں اٹھا لے جائیں، تمہیں اچک لے جائیں. مستضعفون، تمہیں کمزور کر دیا گیا تھا. مستضعف، تمہیں کمزور کر دیا گیا تھا، تمہاری کمر توڑ دی گئی تھی، تمہارے خلاف لوگوں کے کان بھرے گئے تھے، تمہارے خلاف لوگوں کو دشمنی پر کھڑا کر دیا گیا تھا. اور کہا گیا تھا کہ یہ مسلمان ان سے دور رہنا، یہ جادوگر ہیں، یہ بھائی بھائی میں تفریق کرا دیتے ہیں، ان کی باتیں سننا نہیں، ان کے پاس بیٹھنا نہیں، ان کے ہاتھوں کا کھانا نہ کھانا، ان سے دور رہنا. اور ایسا دور آیا کہ مسلمانوں کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قیام کرنا پڑا. کو اعلان کر دیا گیا اور اعلان کر کے حکومت وقت نے، اس وقت کے سربراہوردہ کفار اور مشرکین نے معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ پر ٹانگ دیا کہ مسلمانوں سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، مسلمانوں سے کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، مسلمانوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان کو اچھوت کر دیا جائے گا، ان کے ہاتھوں کا کوئی پانی نہ پیے، ان کے بلاوے میں کوئی شریک نہ ہو، ان کی دعوتوں میں کوئی جائے نہیں، ان کو اپنے سے دور کرو، یہ ملچ ہیں دور کرو، یہ تمہارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، بس ختم. اور مسلمانوں کو اس حالت میں شیب ابی طالب میں 1-2 دن نہیں 3 سال تک قیام کرنا پڑا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے قدموں میں بھوک سے روتے تھے، چیختے تھے، اور ہم سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتے تھے. پیسہ ہے لیکن ہم خرید نہیں سکتے، کوئی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں. ہم جاتے تھے اور ببول کی پتیاں توڑ کر لاتے تھے اور پانی میں اسے ابالتے تھے اور اس کا کاڑھا پیتے تھے، وہ پتیاں چباتے تھے ہم. یہاں تک کہ ہماری جو لیٹرینیں تھی، جو پخانہ تھا، وہ بکری کے میگنیوں کی طریقے سے ہو گیا. یہ صحابہ کرام میں اس دور کا یہ بات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو تم وہ کیا دور تھا، تم کمزور تھے، قلیل تھوڑے تھے، کفار طاقت میں زیادہ تھے، حکومت میں زیادہ تھے، لشکر ان کے پاس تھا، فوجیں ان کے پاس تھیں، ہتھیار ان کے پاس تھے، جھوٹ پھیلانے کی مشین ان کے پاس تھی. تمہارے پاس کیا تھا؟ تمہارے پاس ایمان تھا. تم اللہ پر ایمان لائے تھے، تم اللہ پر ایمان لائے، تم رسول پر ایمان لائے. تم نے کہا ہم اللہ کے ساتھ میں ہیں، ہم رسول کے ساتھ میں ہیں. تم نے کہا ہم حق کے ساتھ میں ہیں، جان رہے یا نہ رہے ہم اللہ کے وفادار ہیں، ہم اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے. ہم نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، اب اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. ہم نے کہا ہم رسول اللہ پر ایمان لائے، اب اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی ہمارا امام نہیں، کوئی قائد نہیں، کوئی رہبر نہیں. اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا ہم نے وہی مان لیا. یہ تمہاری صورتحال تھی. جب یہ چیز پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا، تمہارے پیر زمین پر مضبوط کر دیے، اب تمہیں کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. لوگ تمہاری طاقت ماننے پر مجبور ہو گئے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ذریعے اللہ نے تمہاری تائید کی. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ مکے کے وہی لوگ جو بھوکے تھے، پیاسے تھے، جو بدن پر چیتھڑے پہنے ہوئے گھوم رہے تھے، جن کے پاس تلواریں بھی ٹوٹی تھیں، جو صبح کھا لیتے تھے تو 3 دن تک فاقہ کرتے تھے، اور روم اور ایران ان سے لرز رہا تھا. روم اور ایران کے خزانے ان کے قدموں میں آ گرے.
کسرا کا تاج ان کے قدموں کے اندر آ گرا، مدائن کے خزانے ان کے پیروں میں آ گئے. کیا کوئی سوچ سکتے یہ حالت کس نے تبدیل کری؟ یہ حالت کس نے بدل دی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کرنے والے ہو؟ نہیں، اللہ کرنے والا. لیکن تمہاری حالت کو دیکھ کر اللہ کا فیصلہ ہوگا. تمہارے اندر ایمان کو دیکھا جائے گا، تمہاری سچائی کو پرکھا جائے گا. تم جھوٹے ہو کہ سچے ہو؟ تم نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے بعد مزاروں پہ جاتے ہو سجدہ کرنے کے لیے، پھر پیڑوں کے اوپر جاتے ہو سجدہ کرنے کے لیے، گرہیں باندھتے ہو پیڑوں کے اوپر، اپنی کار خرید کے لاتے ہو، لیمو اور مرچا اس کے اندر ٹانگ دیتے ہو کہ بد نظری سے محفوظ رہے، نئی نئی گاڑی لے کر آتے ہو یا غوث المدد اس کے اوپر لکھتے ہو. تمہیں پیدا کس نے کیا؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں رزق دینے والا کون تھا؟ یہ تمہاری آنکھیں بنانے والا، یہ دماغ بنانے والا، تمہارے بدن میں تمہاری نسوں میں خون دوڑانے والا، دل کو حرکتیں دینے والا، یہ کون بابا تھا؟ کون امام تھا؟ کون تھا؟ وہ اللہ تھا، ایک اللہ. اور جب تم دنیا میں آ گئے تو ہزاروں تمہارے در ہو گئے. اس اللہ کو تم نے یاد نہ رکھا جس نے سب کچھ کیا، جس نے تم کو وجود بخشا، جس نے تمہیں توانا بنا کر کھڑا کر دیا. تم بول رہے ہو، تم سن رہے ہو، تم چل رہے ہو. یہ ساری طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ اور جب چاہے اللہ یہ روح کو قبض کر لے اور تم زمین پر گر جاؤ کٹے ہوئے درخت کی طرح. یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اب تم پکارتے ہو کسی اور کو. تم نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے، اس خیانت کو چھوڑ دو. تم نے رسول کے ساتھ بھی خیانت کی ہے. رسول تمہیں شریعت دے رہے ہیں، تم نے اپنی شریعت بنا کے پیش کر دی. تمہارے اپنے جاہلی رسم و رواج، تمہارے اپنے طور طریقے، تمہاری بدعتیں، تمہاری خرافاتیں، تمہارے جاہلانہ، مشرکانہ، مبتدعانہ، کافرانہ طریقے وہ تمہارے دین کا حصہ بن گئے. رسول کے ساتھ تم نے خیانت کی. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تم کو جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری میں تم نے خیانت کی. تمہارا کیا کام تھا؟ اللہ کے رسول نے تمہیں کیا کام دیا تھا؟ اللہ کے رسول نے تمہیں کام یہ دیا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تمہیں ایک بھی بات معلوم ہے پہنچا دو. اب بتاؤ تم نے توحید کتنوں کو پہنچائی؟ تم نے اللہ کے رسول کی حدیثیں کتنوں کو پہنچائی؟ کیا فائدہ تمہاری دولت کا، تمہارے علم کا، تمہاری بدن کی صحت اور قوت کا، جب تم لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف نہ بلا سکو، جب تم لوگوں کو شرک سے آگاہ نہ کر سکو، جب تم محمد مصطفیٰ کی اتباع کی طرف نہ بلا سکو. کیا فائدہ تمہارا؟ تم خود کو ضائع کر رہے ہو، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، زندگی کو ضائع کر رہے ہو. تم چھوٹی موٹی باتوں میں الجھ کر رہ گئے، فلاں کی طرف اور فلاں کی طرف، یوں فلاں اور فلاں، ہر ایک کے تم نے چہرے دیکھے لیکن ہوتا ہوا کفر تمہیں نظر نہ آیا، ہوتا ہوا شرک تمہیں نظر نہ آیا. یہ پوری امت جو چھلانگ لگا رہی ہے جہنم کی طرف وہ تمہیں نظر نہ آیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری مثال تو اس طرح سے ہے جیسے کسی نے شمع جلائی اور پتنگے دور دور سے آ کر اس پر نثار ہونے لگے، اس آگ میں جلنے لگے. فرمایا اللہ کے رسول نے میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کرتا ہوں اور تم اسی جہنم میں چلے جا رہے. یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. درد پیدا کرو اس دل کے اندر امت محمد کا. اگر اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا ہے، اگر تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے اللہ سے خوشنودی لینی ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. کل اللہ کے سامنے تم کھڑے ہوگے، اللہ تمہاری صلاحیتوں کے بارے میں پوچھے گا، تمہارے علم کے بارے میں پوچھے گا، تمہارے فارغ اوقات کے بارے میں پوچھے گا، تمہاری اس جسم کے بارے میں پوچھے گا. یہ تن و من جسم اور توانا جسم اور صحت والا جسم اور وقت جو فارغ ہے اور دوستوں کے ساتھ جو تم بیٹھتے ہو، اللہ ان سب کے بارے میں سوال کرے گا. تم نے جہنم کے بارے میں نہ بتایا ان کو، تم نے یہ نہ بتایا کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، تم نے یہ نہ بتایا کہ یہ سنت ہے، اور تم نے یہ نہ بتایا کہ یہ قول مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قول رجال ہے، یہ لوگوں کا فتویٰ ہے اور یہ اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے. یہ تم نے نہ بتایا. لوگ جہنم کی طرف جا رہے تھے اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. تم نے اسی شادی میں شرکت کی جس شادی میں ننگا ناچ ہو رہا تھا، جس شادی میں ڈانس ہو رہا تھا، جس شادی میں بے پردگی اور عریانیت اور فحاشی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. اس شادی میں تم نے شرکت کی، نوالے پر نوالے توڑتے رہے اور اس وقت تک تمہیں خیال نہ آیا کہ یہ کفر کی طرف چھلانگ لگانے والے لوگ، یہ شرک میں مبتلا لوگ، یہ جاہلی رسم و رواج میں گرفتار لوگ، ان کے سامنے ہم کچھ بات تو کہیں.
اگر اپنی بات نہ کہہ سکیں تو کم سے کم ان سے دوری تو اختیار کریں. قاضی صاحب، مولانا صاحب پڑھے پہنچ گئے نکاح پڑھانے کے لیے اور نکاح پڑھا دیا پورا کا پورا، اور یہ نہ بتایا کہ یہ کیا کیا غلط ہو رہا ہے، اور بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما. خیر کہاں سے نکاح میں برکت ہوگی؟ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اس نکاح میں برکت ہوگی؟ اپنے نوجوانوں کو دیکھو، یہ نوجوان جو بالوں کو کٹائے ہوئے شیطان کی طرح اپنے سر کو رکھے ہوئے گھوم رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جن کو منع کیا تھا یہ قضا مت کرانا، ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے، کڑے پہنے ہوئے، بریسلٹ پہنے ہوئے، گلے میں سونے کی زنجیریں ڈالے ہوئے، کانوں کے اندر بالیاں پہنے ہوئے یہ گھوم رہے ہیں، اور ایک بار بھی تم نے نہ ٹوکا ان کو. کیسے تم ساتھی تھے ان کے، کیسے ان کے دوست تھے تم، کیسے ساتھ میں بیٹھنے والے تھے تم اللہ اور رسول کے وفادار نہ ثابت ہوئے. تم نے دنیا دیکھی، تم نے لوگوں کے چہرے دیکھے، کیا صاحب فلاں خفا نہ ہو جائیں، فلاں ناراض نہ ہو جائیں. تم نے یہ دیکھا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ دیکھا. تم نے یہ نہ دیکھا کہ ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ اور امیہ ابن خلف سب پہنچے اور کہنے لگے کہ ابو طالب کیا چاہتے ہو تم؟ تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں اور تم کو بھی قتل کر ڈالیں؟ ابو طالب کہنے لگے کیا ہو گیا، کون سا معاملہ ہو گیا؟ کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لات عزا کے خلاف باتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے بس ایک اللہ کی عبادت کرو باقی کسی کی نہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ روکو اس کو ورنہ تم کو بھی قتل کر دیں گے اور اس کو بھی قتل کر دیں گے. سرداری تمہاری جو ہے سب چلی جائے گی مٹی میں. ابو طالب بیچارے ڈر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب واپس آئے ہیں گرد و غبار میں بال ہٹے ہوئے، پسینے سے شرابور، دن بھر کے تھکے ہوئے، کتنوں کے تانے سنے ہوئے، کتنوں کی گالیاں سنے ہوئے، راستے میں پتھر کھائے ہوئے، پیروں سے کانٹے چبھے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. کہتے ہیں ابو طالب کہتے بھتیجے ادھر آؤ. اللہ کے نبی پہنچتے ہیں ان کے سامنے. چچا جان کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹے تم جانتے ہو کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میری محبت میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ. کہنے لگے چچا جان بات کیا ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹے میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے اندر وہ طاقت باقی نہیں رہ گئی، اب میں پورے مکے والوں سے لڑائی نہیں لے سکتا. میرے بھتیجے رک جاؤ، جو تم دعوت دے رہے ہو اس کو بند کر دو، چھوڑ دو اسے. میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اور آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہیں. کہنے لگے چچا جان اللہ کی قسم لو وضع الشمس على يميني والقمر على يساري على ان ادعى هذا الامر لن ادعاها حتى يتم الله او مختلطون. اے چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ سورج کو داہنے ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں کہ میں اس دعوت کو چھوڑ دوں، میں چھوڑ نہیں سکتا. یا تو اللہ اسے مکمل کر دے یا میری موت ہو جائے. یہ ہے اللہ کے نبی کا طریقہ. جو رات و دن اسی فکر میں گھل رہے ہیں. یہاں تو لوگ صوفوں پر بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں. یہ ذرا توفیق نہ ہوئی کہ لوگ کفر میں ڈوبے ہیں، لوگ شرک میں ڈوبے ہیں. کہاں ہو تم؟ شرک کی معافی نہیں ہے. اے اہل توحید کی جماعت، اے اہل حدیث کی جماعت، اللہ کی قسم تم اس زمین کے مکھن ہو، تم اس زمین کا نمک ہو، تم اس زمین کی روح ہو، تم زندگی ہو اس پوری کائنات کی. اگر تم نے توحید کی دعوت نہ دی اور اگر تم نے اتباع نبی کی طرف بلایا نہیں تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو روک لے گا اور تم سے سوال کیا جائے گا. یہ تمہاری جوانی، یہ تمہاری صحت، یہ تمہارا علم، یہ سب پوچھا جائے گا. کتنا بچایا تم نے لوگوں کو. میرے عزیزوں دعوت اپنا سکہ جمانے کا نام نہیں ہے، دعوت بندوں کو اللہ سے جوڑ دینے کا نام ہے. دعوت اللہ کے رسول کے طریقے پر لوگوں کو لے آنے کا نام ہے. اگر آپ نے زندگی کے اندر یہ مقصد نہ رکھا تو یہ زندگی کسی کام کی نہ رہی. اور اگر آپ نے زندگی کا یہ مقصد رکھا تو جیسے اللہ کے نبی نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جب ان کو روانہ کیا تو کہنے لگے اے علی اگر ایک آدمی تمہارے ذریعے سے ہدایت پا گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے.
ہم اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے رسول کی یہ نصیحت جو امیر المومنین کے لیے تھی وہ ہمارے لیے بھی ہے، ہر مومن کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو اہل توحید ہے، جس نے اتباع رسول کا طریقہ اختیار کیا ہے، جو منہج سلف پر ہے، منہج صحابہ پر ہے، جو اہل حدیث ہے، اس شخص کے لیے یہ دعوت ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو کیا ہوا، تم کمزور تھے، دشمن تمہیں گھیر رہا تھا، تمہیں پیچھے ڈال رہا تھا، وہ پلاننگ کر رہا تھا کہ تم کو ختم کر دیا جائے، تمہارا صفایا کر دیا جائے، تمہاری معاش کمزور کر دی جائے، تم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاؤ، تم کنگال ہو جاؤ۔ دشمن یہ پلاننگ کر رہا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ تو یہ پلاننگ کر رہے تھے، یہ چال چل رہے تھے، اور اللہ کی چال کچھ اور تھی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی چال سب پر غالب آنے والی ہے، بشرطے کہ تم اہل ایمان ہو۔ اپنے اندر اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہو جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور اپنی ذمہ داری، اپنی امانات میں خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، تمہیں تو پتہ ہے، تمہیں تو معلوم ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو یہ جو مال ہے تمہارا، یہ جو اولاد ہے تمہاری، یہ بطور آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ بس بہت ساری باتیں اس کے آگے بھی ہیں، آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اس پوری سورہ کو خود پڑھ لیجئے، اس کی تفسیر پڑھ لیجئے، حاصل میں بیان بہت اچھی تفسیر ہے، اس میں پڑھ لیجئے، لقمان سلفی صاحب کی تفسیر بہت اچھی ہے، اس میں آپ پڑھ لیجئے، تفسیر ابن کثیر میں پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اس ملک کے حالات کو بہتر فرمائے، اور تمام مومنین، تمام مسلمانوں کے لیے اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے مائیں بہنیں جو اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائی ہیں، اے اللہ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، پریشانیوں کو دور کر دے، کاروبار میں ترقی دے دے، زندگی میں برکت عطا فرما دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو حالت ایمان پر موت آئے۔ اور اے اللہ تو کفر سے، شرک سے ہمیں بچا لے، اور اے اللہ ہمیں توحید کی دعوت دینے والا اور اتباع رسول کی دعوت دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو، بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔